آج جب ہم غور کرتے ہیں تو ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، لیکن میرا رب کائنات بار بار ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر تقریباً 76 مرتبہ ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن جب آج ہم دیکھتے ہیں ہماری مساجد ویران ہیں، آج رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے، آپ دیکھیں گے ہماری فجر کے ٹائم مساجد بھری ہوتی ہیں، اور اسی طرح جمعۃ المبارک کے اجتماعات ہوتے ہیں تو وہاں بھی لوگ جمعۃ المبارک میں مساجد میں جگہ نہیں ہوتی، اتنے لوگ آتے ہیں نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، لیکن صاحب و فرض نماز فجر کی نماز جس کے بارے میں بہت تاکید ارشاد فرمائی گئی ہے، رب کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اور اللہ رب العزت نے بار بار قرآن پاک میں نماز کا حکم ارشاد فرمایا نماز قائم کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ کسی بھی صورت میں جو اسلام کے رکن ہیں، ہم نے کلمہ پڑھنا ہے، اس کے بعد نماز کسی بھی صورت معاف نہیں ہے۔ آپ سفر میں ہیں، آپ بیماری کے عالم میں ہیں، آپ کسی بھی حالت میں ہیں، جب آپ بالغ ہو گئے اس کے بعد آپ پہ نماز فرض ہے۔ آپ اتنے بیمار ہیں کہ آپ بستر پر بھی ہیں، تب بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نماز قائم کرو، وہاں بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ تو صاحبو، آج ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک کا جب پہلا روزہ آتا ہے تو مسجد میں صبح فجر کے ٹائم بے شمار نمازی ہوتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، کیا یہ نمازی صرف رمضان المبارک کی پہلے 2 4 یا 10 دن ہی گھروں میں ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ پورا سال ہوتے ہیں، لیکن فجر کے ٹائم یہ خواب غفلت میں سوئے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے اس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ وہ رب کائنات جس نے ہمیں پیدا فرمایا، وہ رب کائنات 5 وقت مسجد سے یہ صدا بلند ہوتی ہے، اللہ کا پیغام آتا ہے ہماری طرف، آؤ فلاح کی طرف، ہم نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور میں جب سوچتا ہوں کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے، یہ کیسی فکر ہے، یہ کیسی سوچ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز سے غافل ہیں۔ ہم نماز اگر پڑھتے بھی ہیں تو جلدی جلدی ادا کرتے ہیں، جو ہم سارا دن ٹائم جو ضائع کرتے ہیں اس کی فکر نہیں ہوتی، لیکن مسجد میں آ بھی جائیں، مصلی پہ کھڑے بھی ہو جائیں تو فوراً ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نماز فوراً جلدی ادا کر لیں۔ تو میرے بھائیوں، خدا را اپنی زندگی تباہ مت کرو، مت جہنم کے گڑھے میں جاؤ، اپنی اولاد کو نماز کی طرف لے کے آؤ۔ وہ آپ کی اولاد جن کو آپ فجر کے ٹائم جگاتے نہیں ہیں، وہ آپ کے بیوی بچے جن کو آپ اٹھاتے نہیں ہیں، کل انہوں نے ہی آپ کا گریبان پکڑا ہوگا کہ انہوں نے تو خود بھی راست پہ نہیں تھے، ہمیں بھی نماز کی دعوت نہیں دی۔ تو خدا را اپنے آپ کو صحیح معنوں میں جو مسلمان ہیں، صحیح معنوں میں صاحب ایمان ہیں، نماز کی طرف آ جائیں۔ کسی صورت بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اٹھو فجر کے ٹائم، اٹھو ظہر کے ٹائم، اٹھو مغرب کے ٹائم، جب اللہ کی طرف سے آپ کو بلایا جائے کہ فلاح کی طرف آ جاؤ۔ اللہ بہت بڑا ہے، وہی رازق ہے، وہ رزق، ہم صبح و شام اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ہم ایسا بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے 3 بجے یا 4 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہو تو وہ کبھی ڈیوٹی سے لیٹ نہیں ہوتا، اپنے آفیسر کے ڈر سے۔ کوئی پولیس میں جاب کرتا ہے، فوج میں جاب کرتا ہے، یا کسی اور سرکاری یا نیم سرکاری محکمے میں یا کسی اور جگہ پہ وہ ملازم ہے، تو اگر اسے 3 بجے بلایا جائے تو وہ پہنچتا ہے۔ اگر ساری رات جو لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں، کیا یہ ساری رات جاگتے نہیں ہیں؟ کس لیے جاگتے ہیں؟ اس لیے جاگتے ہیں کہ اگر ہم نے ڈیوٹی نہ کی تو ہمیں پے نہیں ملے گی۔ رازق اللہ کی ذات ہے۔ جس رب نے آپ کو پیدا کیا، کبھی فجر کے ٹائم اٹھ کے تو دیکھیں، اٹھیں تو صحیح کہ اس رب نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ آج اٹھوں گا میں اس رب کو
اس رب کے حکم کو پورا کرتے ہوئے میں نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ تو صاحبو، نماز صرف رمضان المبارک میں فرض نہیں ہے۔ جب آپ بالغ ہو گئے ہیں، ہر صورت میں آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کو اس طرح آباد کریں، نمازی جو ہوتے ہیں وہ مسجدوں کی رونق ہوتے ہیں۔ آپ مسجدوں کو روشن کریں، ان کی رونق بنیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور جو بے نمازی ہے، امام شافعی رحم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب وہ مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کرنا چاہیے، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ کے مطابق ایسا نہیں ہے، لیکن ائمہ نے یہ باتیں تو لکھی ہیں، ہمارے بزرگوں نے تو یہ باتیں لکھی ہیں۔ تو ذرا سوچو تو صحیح، ہم نماز جنازہ کے لیے 2، 4، 5، 10 ہزار خرچ کر کے دور دراز علاقوں میں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، جانا چاہیے، لیکن وہ تو فرض کفایہ ہے۔ مفت میں ہم فجر کے ٹائم اٹھ کے مسجد میں جا کے نماز نہیں ادا کرتے، لیکن فرض کفایہ کے لیے بھاگتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں ثواب کی نیت نہیں ہوتی، وہاں رب کی رضا کی بھی نیت نہیں ہوتی، وہاں فلاں میرا ناراض ہو جائے گا، فلاں میرا ناراض ہو جائے گا، تو ہم اس لیے وہاں نماز جنازہ کے لیے بھاگ کے جاتے ہیں، لیکن فرض جو اصل میں ہمارے اوپر نماز فرض تھی، ہم نماز نہیں ادا کرتے۔ کیوں غافل ہیں، کیوں تباہ ہو رہے ہیں، کیوں برباد ہو رہے ہیں، کیوں اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں؟ کل قیامت والے دن جب اللہ رب العزت میدان معاشر میں رب کا جلوہ ہوگا، رب کے دیدار کے لیے سارے لوگ، جب رب کائنات کا دیدار ہوگا تو سارے لوگ سجدے میں جائیں گے، لیکن وہی لوگ سجدے میں جائیں گے جو دنیا میں سجدہ کرتے تھے اپنے رب کے سامنے، جو اپنے رب کے حکم کے مطابق جھکتے تھے۔ جو نہیں جھکتے تھے، وہاں ان کی رسوائی سب سے پہلے یہ ہوگی کہ وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ تو کیوں اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہو صاحبو؟ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن نماز چھوڑ دینا اس سے بڑا گناہ ہے۔ زنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن نماز چھوڑ دینا اس سے بڑا گناہ ہے۔ رشوت لینا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن نماز چھوڑ دینا اس سے بہت بڑا گناہ ہے۔ قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن نماز چھوڑ دینا یہ رب کی نافرمانی ہے، رب سے بغاوت ہے۔ جو رب ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، جو رب ہمیں صبح و شام اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے، اس رب کی ہم سرے عام نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے نبی کے توسل سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ آپ نے بہت بڑی مسجد بنا لی ہے، لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کو وہ مسجد کل قیامت والے دن رب فضل فرمائے تو ہو سکتا ہے، وگرنہ نہیں بچا سکتی۔ آپ کتنے کار خیر کے کام کرتے ہیں، اور پھر یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بے نمازی کا کوئی بھی عمل اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا جب تک وہ نماز رکن ہے اسلام کا۔ کلمہ شریف رکن ہے اسلام کا، نماز رکن ہے اسلام کا، روزہ رکن ہے اسلام کا، حج۔ مجھے بتائیں، جس شخص نے کلمہ نہیں پڑھا، ایک رکن ادا نہیں کیا، اگر اس نے حج کر لیا تو کیا اس کا حج قبول ہو جائے گا؟ جس شخص نے فرض نماز نہیں پڑھی، وہ سنن مستحبات کی طرف آتا ہے، تو کیا اس کی یہ ساری چیزیں قبول ہو جائیں گی؟ رب کائنات چاہے تو قبول فرمائے، لیکن اصولی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی نماز ہے۔ ہم عرس ہوتے ہیں بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، ہم 11ویں ہوتی ہے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، ہم میلاد کے جلوس ہوتے ہیں بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ رب العزت ہمیں نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں نماز پر اتنی استقامت عطا فرمائے کہ ہمیں کھانا نہ ملے تو ہمیں پریشانی نہ ہو، لیکن ہماری نماز نکل جائے تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں، ہمیں فکر ہو کہ فجر پڑھ لی ہے، مولا کائنات ہمیں ظہر تک یہ توفیق دینا کہ ہم ظہر کی نماز ادا کریں، ظہر پڑھ کے عصر کی محبت ہمارے دل میں جاگ رہی ہو کہ میں نے عصر کی نماز ادا کرنی ہے۔
عصر پڑھ کے مغرب کی محبت، اور مغرب پڑھ کے عشاء کی محبت، اور عشاء کی محبت، عشاء کی نماز پڑھ کے فجر کی محبت میں جب آپ سو جائیں گے تو وہ رات بڑی قیمتی رات ہے آپ کے لیے، بہت اجر والی رات ہے آپ کے لیے کہ آپ اس نیت کے ساتھ سو رہے ہیں کہ میں نے اٹھ کے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ بہت برکت ہے نماز میں۔ الہاکم التکاثر، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بے نمازیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ارشاد فرمایا ہے، ہلاکتیں ہیں ان لوگوں کے لیے، اور جو لوگ اپنی نمازوں کی فکر نہیں کرتے ان کے لیے ہلاکتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔